إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا اور بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو ان بندوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد سامعین محترم، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ احکم الحاکمین کی مقدس پررحمت باحکمت کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات تلاوت کی ہیں، جن میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ذات پاک ہے کہ جس کی زمین و آسماں کی تمام مخلوقات تسبیح کرتی ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے جس نے اپنے بندوں پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول مبعوث کیا جس نے آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائیں، ان کا تزکیہ کیا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، جب کہ یہ لوگ اس نبی اس رسول کے آنے سے پہلے واضح کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس طرح کی ان الفاظ کے ساتھ قرآن کریم میں اور بھی کافی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ واقعتاً لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے بہت بڑی ضلالت میں، جہالت میں، گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، اپنا نبی بھیج کر ان کو اس گمراہی سے بچایا۔ ماہ ربیع الاول جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی،
قبل اس کے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات کروں، ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی جس کی اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ لوگ اس میں مبتلا تھے، وہ کھلی گمراہی کیا ہے؟ ہم اس بات کو ذرا دیکھیں اور پھر اپنے گھروں کے ماحول کا، اپنے معاشرہ کا بھی جائزہ لیں کہ آیا وہ ضلال مبین، وہ جہالت، وہ ضلالت، وہ گمراہی ہمارے ماحول میں تو نہیں پائی جاتی؟ فائدہ تو تب ہی ہوگا نا کلمہ پڑھنے کا، امتی کہلوانے کا، کہ ہم اپنے معاشرہ کو، اپنے ماحول کو، اپنے گھروں کو، اپنے آپ کو اس سے پاک صاف کریں۔ لیکن اگر وہی چیزیں جو زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی ہیں، جن کے خاتمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اگر اب بھی وہ ہمارے اندر موجود ہوں تو پھر اس بات کی فکر کریں اور اپنے اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد ہے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، کچھ اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں جن کو عام لوگ برا ہی جانتے ہیں، جیسا کہ اللہ کی زمین پہ فخر، غرور، تکبر، کمزوروں پہ ظلم و ستم، دوسروں کا حق کھانا، حق تلفی، دھوکہ، فریب، خیانت، جھوٹ، عہد شکنی، حرام خوری، رشوت، شراب نوشی، جوا بازی اور گانے بجانے، سننے سنانے کا شوق رکھنا، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی قباحتیں اور برائیاں جو اب بھی موجود ہیں اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہ تھیں کہ جنہیں لوگ برا نہیں سمجھتے بلکہ ان کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں اور باعث اجر و ثواب سمجھ کر۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں اوروں کو شریک بنانا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بت پرستی کا دورہ تھا، اور یہ بھی دیکھیں کہ عرب کے اندر اور خاص طور پہ مکہ المکرمہ میں اللہ کے گھر حرم کے اندر بت پرستی کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ حالانکہ خانہ کعبہ کے بانی ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے، اور یہاں کے بسنے والے اپنے آپ کو اولاد اسماعیل علیہ السلام کہلواتے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت مذہب کے پیروکار اپنے آپ کو کہلواتے۔ تو تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مکہ کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا بنو خزاعہ کا۔ اس قبیلہ کا سردار عمر ابن عامر لوہی، جس کا اپنے خاندان قبیلہ میں ایک وقار تھا، وہ اس لیے کہ یہ بڑا مالدار تھا اور مکہ میں آنے والے حاجیوں کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتا، حتیٰ کہ جتنے دن وہ یہاں بسر کرتے ان کے کھانے پینے کا یہ انتظام کرتا۔ بعض دفعہ یہ ہزار اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت ان کو کھلاتا اور ان کو کپڑے بھی پہناتا۔ اس طرح کی خدمت خلق والا کام دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلواتے۔ ایسے لوگ ہندوؤں میں، سکھوں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں کہ لوگوں کی سہولت کے لیے راستے بنانا، مسافر خانے بنانا، ہسپتال بنانا، لیکن قبولیت کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان اور عقیدہ توحید ہے اور عمل سنت کے مطابق ہونا لازم ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کے جو اعمال ہیں اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی، ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ اپنے اس سردار کی بڑی تعظیم کرتے۔ ایک دفعہ یہ ایک سفر میں ملک شام پہنچا، وہاں کچھ دن گزارنے کے بعد واپس آیا۔ وہاں شام میں اس نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، نصب کیے ہوئے ہیں، ان کے آستانوں پہ آتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ یہ کام کس لیے کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا
کہ جب ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو ہم ان کے سامنے آ کر دعا کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہماری دعائیں ہیں وہ جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ بارش کی ضرورت ہو، شفا کی ضرورت ہو، اولاد کی ضرورت ہو، کاروبار میں کامیابی کی ضرورت ہو، تو ان کی وجہ سے جو ہماری ضروریات ہیں وہ جلد پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ کہنے لگا بات تو بڑی اچھی ہے، کہنے لگا پھر آپ لوگ مجھے بھی ایک بت دے دیں تاکہ میں اسے اپنے علاقہ میں، اپنے شہر مکہ میں لے کر جاؤں، اور ہم بھی یہی کریں جو تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے ایک بت دیا جس کا نام تھا ہبل۔ کیا نام تھا؟ ہبل نامی ایک بت دیا۔ یہ لے کر آیا اور خانہ کعبہ کے قریب بیت اللہ کے صحن میں اسے نصب کر دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ میں وہاں سے لایا ہوں، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ شام کی جو سرزمین ہے، چونکہ وہاں کثرت کے ساتھ کثیر تعداد میں اللہ کے انبیاء آئے ہیں، وہاں اللہ کے نبی آتے رہے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، تو اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہاں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے۔ اور عام لوگ جیسا کہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، سنی سنائی باتوں میں آ جاتے ہیں، تحقیق کا مادہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، تو انہوں نے تعظیم تو پہلے ہی اس کی کیا کرتے تھے، عمر ابن عامر لوہی کے کہنے پر اس کی پرستش شروع کر دی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سیدھی راہ سے تھوڑا سا ہٹتا ہے نا تو شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، پھر وہ شیطان مزید اس طرح کے اور کام اس سے کرواتا ہے۔ شیطان ناصح اور خیر خواہ بن کر آیا، اس نے کہا آپ نے بڑے اچھے کام کا آغاز کیا ہے، تو صرف ایک ہی بت سب لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں فلاں فلاں جگہ پہ جائیں، وہاں آپ کو اور بھی ملیں گے۔ تو اس کے بعد پھر لات نامی بت ایک بنایا گیا جسے طائف میں نصب کیا گیا، منات نامی بت یہ بنایا گیا، اس کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک قدید نامی جگہ ہے وہاں نصب کیا گیا۔ مکہ اور مدینہ کے اوس و خزرج کے لوگ سب اس کی تعظیم کرتے، اور ایک عزا بت بنایا گیا عزا کے نام پر، جسے مکہ کے بالکل قریب وادی نخلہ میں نصب کیا گیا، اور یہ مشرکین کے 3 بہت بڑے اور بڑے مبارک متبرک بت تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ النجم میں بھی اس طرح کیا۔ فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی
इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व मा तहवल अनफुस वलक़द जाअहुम मिर रब्बिहिमुल हुदा। ज़रा इन आयात का तर्जुमा पढ़ कर देखना, हकीकत सामने आएगी। अल्लाह फरमाते हैं ये लात, मनात, उज़्ज़ा जो इन लोगों ने घड़े हैं, इनकी अल्लाह ताला ने कोई सनद, कोई दलील नहीं उतारी, अल्लाह ने इनके बारे में कोई हुक्म नहीं दिया। ये तो इनसे पहले कुछ नेक बंदों के नाम थे जिनके नाम पे इन्होंने इनके नाम रख लिए, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो हिदायत इनके पास आई हैं उसे छोड़ दिया, उसे नहीं देखा, बस अपने वहम गुमान और अपने आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद पे लगे हुए हैं। इसके अलावा फिर इसे मालूम हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो 5 बुत थे ना, वो भी क्या थे? वो भी औलिया अल्लाह के नाम थे और उनकी तस्वीर, उनके मुजस्मे बनाकर रखे गए थे। वद, सुवा, यगूस, याऊक, नसर। इसे मालूम हुआ कि ये 5 जद्दा में मौजूद हैं। वहाँ गया, वहाँ से उठाकर लाया और उन्हें भी लाकर खाना काबा के पास नस्ब कर दिया। और इसके अलावा आपने नाम सुना होगा उसाफ और नाइला। उसाफ और नाइला ये क्या थे? उसाफ एक आदमी का नाम था और नाइला एक औरत का नाम था। इन दोनों ने मिलकर अल्लाह के घर हरम के अंदर बैतुल्लाह में बदकारी का इर्तिकाब किया। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। जब इन्होंने अल्लाह के घर में बेहयाई की, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इनको पत्थर बना दिया, इनकी शक्लों और सूरतों को मसख कर दिया। और उस वक्त जो लोग मौजूद थे उन्होंने इनको बैतुल्लाह के करीब एक जगह पे बतौर इबरत नस्ब कर दिया कि लोग नसीहत हासिल करें कि जो बुराई और बेहयाई का इर्तिकाब करेगा अल्लाह ताला उसे इस तरह की सज़ा देंगे। लेकिन जो जो वक्त गुज़रता गया ये लोग गुज़रे और इनकी जगह नए लोग आए, असल हकीकत छुप गई। उनको ये बताया गया कि तुम्हारे जो बड़े थे, तुम्हारे असलाफ थे, वो इनकी परस्तश किया करते थे, इनकी इबादत करते थे। ऐसे लोगों की भी इबादत होने लगी, हालांकि ये बदकार और बुरे लोग थे। जैसा कि हमारे मुआशरा के कुछ लोग हीर और रांझे की स्टोरियाँ बड़े शौक़ से सुनते हैं और किताबें बैठकर बड़े शौक़ से पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। ये हीर और रांझा क्या थे? औलिया अल्लाह थे। ये सस्से, पुन्नू, मिर्ज़ा साहिबा, इनके गीत गाए जाते हैं और सुने जाते हैं। और फिर हमारे लाहौर शहर में
یہ میلہ چراغاں مادھو لال حسین یہ کیا ہے؟ مادھو ایک ہندو تھا، مادھو لال، اور حسین ایک مسلمان لڑکا تھا جو اس کا معشوق تھا۔ یہ اس قسم کے لوگوں کو بھی لوگوں نے اولیاء سمجھ لیا، اور ان کی داستانیں سننے سنانے کو بھی اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بتوں کو جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے پاس بیت اللہ میں 360 بت جمع ہو گئے، اور پھر ان کے علاوہ قبائل کے الگ الگ بھی معبود تھے، اور جو قبیلے کا سردار ہوتا اس کا ایک خاص اسپیشل پتھر یا اسپیشل لکڑی کا ایک بت ہوتا جس کی وہی عبادت کرتا، دوسرے کو اجازت نہیں تھی۔ یہ ہے ضلال مبین، یہ گمراہی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اور نزول قرآن سے پہلے لوگوں کے ایسے حالات تھے، جسے شاعر نے بڑے اچھے اور آسان الفاظ میں اس طرح بیان کیا۔ اس وقت لوگوں کے شرک کی حالت، کہیں آگ پجتی تھی وہاں بے محابہ، کہیں تھا آتش پرستی کا چرچا، یہ عزا و نائلہ کے اوپر فدا تھا، اسی طرح ہر گھر نیا ایک خدا تھا، قبیلے قبیلے کا ایک ایک خدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، یہ عزا و نائلہ کے اوپر فدا تھا، اسی طرح ہر گھر نیا ایک خدا تھا، نہاں ابر ظلمت سے تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاراں کی چوٹیوں پر۔ یہ حالت ان لوگوں کی، اور اس کے علاوہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل کے بے باک جیسے۔ اس کے علاوہ گر پیدا ہوتی کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتے جب سے شوہر کے تیور، زندہ گاڑ آتے کہیں باہر جا کر، وہ گوت ایسے نفرت سے رکھتی تھی خالی، وہ گود ایسے نفرت سے رکھتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والے، اور جو ان کی دن رات کے دل لگے تھے، شراب ان کے گھٹے میں گویا پڑے تھے، تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھے، الغرض ہر طرح ان کی حالت برے تھے، بہت اس طرح گزری تھیں ان پہ صدیاں، کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھی بدیاں۔ نبی مکرم، رسول معظم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ
احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں کے حالات، اللہ کے گھر بیت اللہ کو بتوں سے بھر دیا، اپنے گھروں کے اندر بت نصب کیے ہوئے ہیں، ہر قبیلے کے سردار نے اپنے لیے ایک ایک بت مخصوص کر لیا۔ یہیں پہ بس نہیں، یہ لوگ جب کسی سفر پہ جاتے تو اپنے ساتھ ایک بت بھی لے کر جایا کرتے، اور جہاں جب جی چاہتا اسے زمین پہ رکھ کر اس کا طواف کرتے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اس سے دعائیں کرتے۔ اور بعض دفعہ راوی بیان کرتے ہیں کوئی آدمی پتھر لے کر جاتا اور آگے جا کر اسے کوئی اس سے زیادہ اچھا اور خوبصورت پتھر نظر آ جاتا، وہ پہلے کو وہیں رکھ کر دوسرا اٹھا لیتا اور اسے اپنا معبود سمجھ بیٹھتا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی گھر سے نہ لے جا سکتا اور آگے اس کے کوئی پتھر نہ ملتا تو وہ مٹی اکٹھی کر کے نا اور اس کے اوپر پانی ڈال کر، اگر پانی نہ ملتا تو بکری کا دودھ اس میں ڈال کر اس کو بت کی شکل بنا کر اپنے ساتھ لے جاتا اور اس کی عبادت کرتا۔ یہ تھی ان کی مذہبی حالت۔ اور پھر عبادت کرنے کے، انہیں پکارنے کے طریقے بھی مختلف، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان مشرکین نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی میں سے اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں میں سے ان بتوں کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ حصے مقرر کر دیے۔ یہ اپنی طرف سے ہی کہتے ہیں کہ یہ حصہ، یہ جانور، یہ تو اللہ کے نام پہ ہے، اور کھیتی کا یہ حصہ اور یہ جانور یہ ہمارے ان معبودوں کے نام پر ہے۔ اور پھر اس میں بھی بے انصافی کرتے۔ بعض دفعہ اگر ان کے بتوں کے نام پہ جو حصہ مقرر ہوتا اس میں کوئی کمی واقع ہو جاتی کسی وجہ سے، تو اس کمی کو اس حصے میں سے پوری کر دیتے جو اللہ کا حصہ ہوتا، اللہ کے نام کا۔ لیکن جو اللہ کے نام کا حصہ ہوتا نا، کھیتی کا یا کسی بھی چیز کا، اگر اس میں سے کوئی کمی واقع ہو جاتی تو کہتے کوئی بات نہیں، رہنے دو، ادھر سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ نماز کی پابندی نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے گئے، کوئی بات نہیں، طاقت ہونے کے باوجود بیت اللہ کا حج نہیں کیا گیا، کوئی بات نہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، لیکن پیر صاحب کے نام کی جو 11ویں ہے نا، اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمارے مرشد پاک کا حکم ہے نا، اس کی تعمیل جو ہے نا وہ پوری ہونی چاہیے، اللہ کے احکام کی کوئی بات نہیں۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا
فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جو بھی کام کیے، جو بھی فیصلے کیے، جو بھی کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کام اچھا نہیں، یہ سارے کام ان کے برے ہی ہیں۔ اگرچہ یہ اچھا سمجھ رہے ہیں، ان کے سمجھنے سے اچھا نہیں، اچھا وہ ہے جس کو اللہ اچھا کہے، اللہ کا رسول اچھا کہے۔ فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کافروں نے، مشرکین مکہ نے میرے بندوں کو میرے سوا کار ساز مددگار بنا لیا۔ اللہ نے پتھروں کا نام نہیں لیا، درختوں کا نام نہیں لیا، فرمایا عبادی میرے بندوں کو، کیونکہ وہ بت، وہ پتھر اللہ کے بندوں کی تصویریں تھیں، اللہ کے بندوں کے مجسمے تھے، اللہ کے بندوں کے ناموں پہ نام رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا انہوں نے ان پتھروں کے در پردہ میرے بندوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے۔ ہم نے ایسے مشرکین کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو، ان کو بتا دو، لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم یہ جو بھی اعمال کر رہے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، یہ کرنے کی وجہ سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ تمہارا نقصان ہی نقصان ہوگا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ تمہارے دن رات کی بھاگ دوڑ، محنت، کوشش، کاوش، یہ اس دنیا کی زندگی میں ہی ضائع بیکار چلی جائے گی، آخرت میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اگرچہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا کہ یہ جو جانور ان بتوں کے نام پہ وقف کرتے تھے نا، ان کے نام بھی انہوں نے رکھے ہوئے اور طریقے بھی۔ کہتے ہیں یہ اونٹنی جس نے 10 بچے جنم دے دیے، اس کے بعد اب یہ بتوں کے نام پر آزاد ہے، مزید ہم اس سے کوئی کام اپنے لیے نہیں لیں گے۔ اور یہ اونٹ جس کی نسل سے 10 بچے پیدا ہو گئے، اب اس کے بعد یہ بھی بتوں کے نام پر آزاد ہے، ہم اس پہ کوئی نہ سواری کر سکتے ہیں نہ سامان رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جانور، اس کا دودھ، یہ جو بکری ہے جس نے لگاتار 2 یا 3 بچے جنم دے دیے، اب یہ بھی آزاد ہے۔ ان کے نام کیا ہیں؟ ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو اللہ نے مشروع نہیں کیا، اللہ نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ جو مشرکین ہیں یہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں اور اپنے بڑوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے چھوڑو ان کاموں کو، ان طریقوں کو، ان باتوں کو، آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، آگے سے کہتے ہیں بس ہمیں وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ یہی جواب ملتا ہے نا۔ فرمایا یہ بڑوں کی تقلید نہیں چھوڑ رہے، ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، اگرچہ ان کے بڑے عقل مند تھے یا بے عقل جیسے بھی تھے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا اور قرآن مجید پہ ایمان لانے کا پھر مقصد کیا ہوا؟ اللہ تعالی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو ان کے زمینی معبود تھے نا، انہوں نے چاند، سورج اور ستاروں میں سے بھی کچھ اپنے لیے معبود مقرر کر لیے۔ ان میں کچھ کاہن، کچھ عراف اور کچھ نجومی عامل تھے۔ کاہن جو ادھر ادھر کی اٹکل پچو لگا کر خبریں دینے والے، عراف جو اندازے لگا کر لوگوں کو مستقبل کے بارے میں کچھ بتانے والے، اور نجومی عامل ستاروں کی طرف دیکھ کر حساب و کتاب لگا کر ان کو خبریں دینے والے، اور پھر سورج کو اپنا معبود بنانے والے، سمجھنے والے۔ انہوں نے 3 اوقات اپنے لیے مقرر کر رکھے تھے سورج کو سجدہ ریز ہونے کے لیے، بوقت طلوع، بوقت غروب اور زوال کے وقت جب سورج بالکل درمیان میں ہو۔ اس لیے ان 3 اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرنے سے منع فرما دیا، تاکہ مشرکین کی سورج کو سجدہ کرنے والوں کی مشابہت نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاہن، عراف، نجومیوں کے پاس جانے سے بھی منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا جو ان کے پاس جائے، ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتوں کو سنے، ان پہ ایمان رکھے، اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ تو شریعت کا، اللہ کے دین کا انکار کرنے والا کون ہوگا؟ مسلمان۔ وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کی کتاب کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرے، وہ کافر اور مشرک ہوگا، اور اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور ستارے، فرمایا اس کے 3 مقاصد ہیں۔ ستاروں کے کتنے مقاصد ہیں؟ 3، جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ آسمان کی زینت، اور وہ شیاطین جو آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرے، ان کے لیے شہاب ثاقب،
اور مسافروں کے لیے رہنمائی کا باعث، تاکہ رات کی تاریکی میں، اندھیروں میں اگر ان کو راستہ معلوم نہ ہو تو ستاروں کی طرف دیکھ کر وہ اپنا رخ صحیح کر سکیں۔ ایک دفعہ رات کے وقت بارش ہوئی، مقام حدیبیہ پہ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا، آج کی رات کچھ لوگ اللہ پہ ایمان لائے اور انہوں نے ستاروں کا انکار کیا، اور کچھ لوگ ستاروں پہ ایمان لائے انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا۔ فرمایا وہ کس طرح؟ سمجھو بات کو۔ جنہوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ کے حکم سے نازل ہوئی ہے، کسی دوسرے کا اس میں کوئی دخل عمل نہیں، نہ سورج کا، نہ چاند کا، نہ ستاروں کا، انہوں نے تو ستاروں کا انکار کر کے اللہ پہ ایمان لے آئے، یہ صحیح اور اچھے لوگ ہیں۔ اور جنہوں نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پہ بارش ہوئی، انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور ستاروں پہ ایمان لائے، حالانکہ بظاہر انہوں نے اللہ کا بھی انکار نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان سے پوچھو کہ یہ کام کس نے کیا، یہ کام کس نے کیا، جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ لیکن جس طرح اللہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں نا، اس طرح اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کس طرح منوانا چاہتے ہیں؟ باقی سب کا انکار کر کے ہر ایک کی نفی ہو اور پھر اللہ کا اثبات ہو۔ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی جن، نہ انسان، نہ فرشتہ، نہ درخت، نہ پتھر، کوئی بھی کچھ کر سکتا نہیں۔ یہ سب کچھ بنانے والا اور نظام چلانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہی، صرف اللہ ہی، اللہ کے ساتھ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عرصہ برداشت کیا، یہ حالات دیکھتے رہے، واعظ و نصیحت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب آپ ان کو سمجھاتے ہیں وہ آگے سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ پہ فتوے لگاتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا کی، طاقت عطا کی، آپ مکہ سے، مدینہ سے مکہ میں پہنچے، 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا لشکر لے کر آپ نے جا کر مکہ میں داخل ہو کر، بیت اللہ میں داخل ہو کر جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہی کیا کہ ان 360 بتوں کو توڑ دیا، 360 کو توڑ دیا۔ اور توڑتے وقت آپ ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اب حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل ٹھہرنے والا نہیں، باطل ہے ہی مٹ جانے والا۔ جو صحن میں تھے وہ بھی توڑ دیے، جو خانہ کعبہ کے اندر تھے اور جو دیواروں سے نقشے لگائے ہوئے تھے، مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، تصویریں لٹکائی ہوئی تھیں، آپ نے ان کو بھی توڑ دیا اور اللہ کے گھر کو پاک صاف کیا۔ اور پھر آپ نے اپنے صحابہ کرام کو جو مکہ کے ارد گرد بت تھے، جدہ میں، طائف میں، نخلہ میں، قدید میں، ان کو بھی توڑوایا۔ اور ان کو توڑنے کی ایک بڑی دلچسپ داستانیں ہیں۔
حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو آپ نے طائف میں بھیجا لات کو توڑنے کے لیے۔ لات نامی حضرت مغیرہ چونکہ یہیں کے باشندے تھے، بنو ثقیف کے، فرمانے لگے ابو سفیان کیا میں تمہیں ان لوگوں کی حماقت نہ دکھاؤں؟ یہ کتنے احمق اور بے وقوف لوگ ہیں۔ انہوں نے اس بت کو ایک ضرب لگائی اور جان بوجھ کر زمین پر گر گئے اور ایڑیاں رگڑنے لگے۔ مجاور نے پکار کر کہا لوگو دیکھو ہمارے معبود نے اس کو گرا دیا ہے، پکڑ لیا ہے، اب یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر مغیرہ ابن شعبہ جلدی سے اٹھے اور کہا تجھ سے بڑا بھی کوئی بے وقوف ہے؟ یہ پتھر ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ میں تو تمہیں آزمانا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو، کیا کرتے ہو۔ پھر ہتھوڑے مار مار کر ضربیں لگا لگا کر اس کو مٹا دیا، خاتمہ کر دیا اور توڑ دیا۔ آپ نے خالد بن ولید کو عزا نامی بت توڑنے کے لیے بھیجا، وہ توڑ کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خالد کیا تو نے کچھ دیکھا؟ فرمایا نہیں، آپ نے حکم دیا میں توڑ کر آ گیا۔ فرمایا جاؤ واپس، ابھی آپ نے اسے نہیں توڑا۔ اب خالد کا ایمان یہ نہیں فرمایا کہ میں توڑ کر آ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں توڑا۔ پھر گئے، پھر جو کوئی نشانات نظر آئے ان کو بھی مٹایا۔ آپ نے دوسری دفعہ پھر فرمایا وہاں کچھ درخت ہیں ان کو بھی کاٹو۔ تیسری دفعہ گئے، ایک بڑی ہی سیاہ فام اور پراگندہ بالوں والی عورت نظر آئی اور اس کے سر پہ زور سے تلوار ماری اور وہ چیختی چلاتی ہوئی وہیں پہ ڈھیر ہو گئی اور آ کر بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب تو نے اس کو توڑا ہے۔ اسی طرح دوسرے بتوں کو بھی توڑوایا اور آپ نے فرمایا اب ملک عرب سے بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا، اب شیطان بھی اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ سرزمین عرب میں بت پرستی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بت ان کا ایک ایک کر کے توڑا، اسی طرح دل ان کا ایک ایک سے توڑا، ہر ایک قبلہ کج سے منہ موڑا، کہیں ماں سوا کا علاقہ نہ چھوڑا، اللہ سے رشتہ بندوں کا جوڑا، کبھی کے جو پھرتے تھے مالک سے بھاگے، دیے سر جھکا سب کے خالق کے آگے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے یہ کام کیا، شرک کا خاتمہ کیا، اور باقی جو تعلیم آپ نے بعد میں دی۔ پہلا کام آپ نے یہ کیا کیونکہ اصل کام یہ تھا، پتہ اصل مقصود کا پا گیا جب، پتہ اصل مقصود کا پا گیا جب، نشان گنج دولت کا ہاتھ آ گیا جب، محبت سے دل ان کا گرما گیا جب، سما ان پہ توحید کا چھا گیا جب، سکھائے معیشت کے آداب ان کو، پڑھائے تمدن کے سب باب ان کو۔ باقی تعلیم و تربیت آپ نے بعد میں کی، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا کہ آپ نے اس معاشرہ کی تربیت کس طرح کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔